اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما صلوات بھیجے محمد حضرات گرامی قدر عزیزان محترم موالیان حیدر کرار، 1.5 مہینے کی طویل اور شدید حلالت کے بعد آپ حضرات کی دعاؤں اور مولا کے کرم سے پہلا جشن ولایت مولا کائنات پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حالانکہ ابھی تک ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی ہے مجلس پڑھنے کی، لیکن یہ سوچ کر اس مقدس آستانے میں حاضر ہوا کہ سارے امراض کا سب سے بڑا شفا خانہ یہ آستانہ ہے. میں ممکن ہے کہ ویسے حق کی خدمت نہ ادا کر سکوں جو اس جشن کا حق ہے، لیکن چند دقیقے مختصراً آغاز کے لیے آپ میرا انداز دیکھیں گے، میں مولا کا اعجاز دیکھوں گا. آپ سب حضرات کو، تمام مسلمانان عالم کو جشن عید غدیر مبارک ہو. عزیزان محترم، یہ عید غدیر حقیقتاً عالم اسلام کی سب سے بڑی عید ہے. اور یہ سعادت ہمارے ورثے میں آئی ہے کہ جو سب سے بڑی عید ہے اسے صرف ہم مناتے ہیں. یہ عید تمام مسلمانوں کی ہے، سب سے بڑی عید ہے، لیکن اس سب سے بڑی عید کو مناتے صرف ہم ہیں. مسلمان رمضان کے بعد بھی عید مناتے ہیں، حج کے بعد بھی عید مناتے ہیں. رمضان کے روزے رکھے تشکر کے طور پر عید منائی گئی، اسے عید الفطر کہا گیا. تکمیل حج ہوئی، سعادت حج نصیب ہوئی، جناب اسماعیل کا فدیہ قبول کیا گیا، جناب ابراہیم کا فدیہ، تو عید الاضحیٰ منائی گئی. لیکن میں ایک ہی جملہ کہوں گا
اور مولانا کی ہدایت کے مطابق اس میں تقریر کر رہا ہوں. ان کا تو بالکل آہستہ آہستہ بولنا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ توجہ فرما لیں گے اگر اس جملے پر تو شاید یہ مقصد پورا ہو جائے. رمضان کی بعد جو عید منائی جاتی ہے وہ عید مسلمان اپنے روزوں کی تکمیل پر عید مناتے ہیں. یہ بقرعید جو ابھی منائی گئی یہ حج کی تکمیل پر عید منائی گئی. رمضان کے روزے مکمل ہوئے تو عید منائی گئی تمام مسلمانوں میں. حالانکہ رمضان کے روزے مکمل ہوئے، رمضان میں دین مکمل نہیں ہوا. صرف مسلمانوں کے روزے مکمل ہوئے، دین مکمل نہیں ہوا، نعمتیں تمام نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد بھی سارا عالم اسلام متفقہ طور پر عید مناتا ہے. یہاں حج مکمل ہوا، دین مکمل نہیں ہوا، شریعت مکمل نہیں ہوئی، نعمتیں تمام نہیں ہوئی، اور ایسی بھی کوئی آیت کسی حاجی کے کان میں نہیں آئی کہ آج ہم تم سے راضی ہو گئے. وہ جو ہے نا ادان محترم، عید منائی گئی رمضان کے بعد روزوں کی تکمیل پر، بالاتفاق سب نے عید منائی. دوسری عید منائی گئی ابھی چند دن پہلے حج کی تکمیل پر، تمام مسلمانوں نے یہ عید منائی. لیکن ان دونوں عیدوں میں جو بڑی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، نہ دین مکمل ہوا، نہ شریعت مکمل ہوئی، نہ نعمتیں تمام ہوئی، نہ کوئی ایسی آیت آئی کہ اللہ تم سے آج راضی ہو گیا. لیکن آج جو ہم عید منا رہے ہیں، توجہ جان محترم، جو عید آج ہم منا رہے ہیں اس عید میں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی سمٹ کر آ گئے، کعبے کا حج بھی سمٹ کر آ گیا، شریعت مصطفیٰ بھی سمٹ کر آ گئی. آج کے دن دین مکمل بھی ہوا، نعمتیں تمام بھی ہوئی، اللہ راضی بھی ہوا، آج سند بھی ملی. بہت توجہ جان محترم، بہت. اب مجھے یعنی میں بس اس سے زیادہ زور سے نہیں بول سکوں گا، آپ توجہ فرمائیں گے. آج کے دن دین مکمل بھی ہوا. کون سا دین؟ وہ دین جو ہزاروں برس سے انبیاء ما سبق کی تبلیغ کے باوجود نامکمل چلا آ رہا تھا، وہ دین مکمل ہوا. آج ختمی مرتبت کے دست حق پرست پر کسی کی ولایت کے اعلان کے موقع پر، یہ ہے نا خصوصیت اس کی آج، کہ آج دین مکمل ہوا، آج نعمتیں تمام ہوئی، آج اللہ راضی ہوا. اس دین کو مکمل آج کیا، اس دین کی تکمیل آج ہوئی جس دین کو آدم لے کر آئے تھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک یہی دین تو لایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ہر ایک نبی کا یہی پیغام تھا نا کہ اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. ہر نبی پر ہمارا ایمان، بڑی توجہ ایک عجیب رنگ سے میں جشن غدیر پر ایک جملہ کہوں گا. ہر نبی کا یہی پیغام تھا کہ اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان، تمام انبیاء کی نبوتوں پر ہمارا ایمان، ان کے کار تبلیغ اور ان کی محنتوں پر ہمارا ایمان. ہم تمام کے تمام انبیاء کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو تسلیم کیا، علیہ السلام بن گئے. جو ہے نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ میثاق میں اعلان ہوا، انبیاء ما سبق سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا کہ اے انبیاء تمہیں صرف، بڑی توجہ اس جملے پر، تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے، تمہیں اس شرط پر نبوتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تو تم اس
پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے. بھائی توجہ جانے مطلب لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے. تمہیں اس شرط پر نبی بنایا جاتا ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، ارشاد الہی ہوا کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، جب سارے انبیاء نے اقرار کیا تو اللہ کی جانب سے آواز آئی بس گواہ ہو جاؤ. کس پر گواہ ہو جاؤ؟ اس اقرار پر. توجہ توجہ جانے محترم، توجہ، اس اقرار پر تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. خدا بھی اس گواہی میں شامل ہوا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے جانے محترم، ایک عجیب جملہ ہے، اور اس تیور کی صرف 2 آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں. میں بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، اور اگر یہ دونوں آیتیں میں نے پیش کر دی تو آج کے جشن کا مقصد و مفہوم پورا ہو جائے گا. اس کے بعد ایک جملہ کہا گیا، جب انبیاء نے عہد کیا، میثاق لیا گیا اور انہوں نے خاتم النبیین کی نبوت کا اقرار کر لیا تو کہا کہ گواہ ہو جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہیں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اور یاد رکھو اے گروہ انبیاء، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جلیل القدر نبیوں، اس وقت تو نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو، صاحب عزت بھی ہو، اس لیے کہ عہد کر لیا ہے تم نے ہمارے نبی پر ایمان لانے کا اور اس کی نصرت کا. اس وقت ساری فضیلتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن اگر اس عہد کی تم نے خلاف ورزی کی تو یاد رکھنا نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے، تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر. یہ ہے میرے نبی کی شان کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اگر اس پر ایمان نہ لائیں یا ایمان لا کر اس کی نبوت میں شک کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی. تو جب اس نبی کی نبوت میں شک کرنے پر انبیاء کی نبوتیں باقی نہیں رہتی تو امتی کا ایمان کیسے سلامت ہے؟ توجہ ہے نا، یہ وہ بنیاد ہے، غور فرمائیں. یہ ایمان سلامت ہے ایک مرتبہ محمد علیہ. اب یہ وہ منزل فکر ہے جس پر آج کے دن خصوصیت سے ملت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے. اگر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھنا تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی. تو ظاہر ہے دوستو، جتنے انبیاء آئے سب ہمارے نبی کی بشارت دیتے ہوئے آئے نا. بالکل ایک نئے انداز سے اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک عجیب سی بات، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور علماء حضرات، لیکن نوجوان دوستوں کے لیے شاید ایک نئی بات ہو جو میں عرض کر رہا ہوں منظر تشکر پر کہ مولا یہ طاقت دے رہے ہیں کہ میں کچھ گفتگو کر سکوں. اس منزل پر ذرا سا اگر آپ توجہ فرما لیں. بھائی انبیاء نے وعدہ کیا، انبیاء نے عہد کیا، انبیاء سے میثاق لیا گیا، کس کا؟ خاتم النبیین کا، سرکار رسالت کی نبوت کا. تو ان انبیاء کی اب ذمہ داری کیا ہوئی؟ ان انبیاء کا کام کیا ہوا کہ یہ اقرار اس دنیا میں آ کر کرتے رہیں. آدم آئے، اس نبی کی بشارت بھی دیتے رہے، اللہ کی توحید بھی پہنچاتے رہے. تو آدم کے زمانے میں امت کے لیے کلمہ کیا رہا؟ لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. پھر غور فرما لیں اس پر. آدم کے زمانے میں امت کا کلمہ یہی رہا، امت کا، آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. لیکن یہ آدم کی بہت توجہ، پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے آپ کو. آدم کی امت کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. یعنی امت پر واجب کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں ملت مسلمہ کے علماء سے، کیا ذرا ہے انصاف مجھے بتائیں کہ آدم کی امت نے تو آدم کا کلمہ پڑھا، آدم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ تو ہے نا مسئلہ، کیا آدم نے خود اپنا کلمہ پڑھا؟ بس یہ ہے بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بھائی آدم کی امت نے تو آدم کا کلمہ پڑھا، آدم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ یہ آئے میثاق آپ کے ذہن میں رہے. نوح کے زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یہ کلمے ہیں امتوں کے لیے.
ابراہیم کی امت پر واجب کہ وہ ابراہیم کا کلمہ پڑھے، موسیٰ کی امت پر واجب کہ وہ موسیٰ کا کلمہ پڑھے، عیسیٰ کی امت پر واجب کہ وہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھے، لیکن آدم پر واجب کہ وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، ابراہیم پر واجب کہ وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، اسماعیل پر واجب کہ وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، ورنہ آیا میثاق کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے کہ ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا ہے، نصرت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو سارے انبیاء نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء نے جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو سیرت النبی کے مورخین غور کیوں نہیں کرتے، یہ حد کیوں مقرر کرتے ہیں کہ اتنے برس تک نبی نہیں تھا، اتنے برس بعد ہوا؟ توجہ ہے نا جان محترم، لگاؤ تو فرمائیں۔ توجہ ہے نا جان محترم، آدم نے اپنا کلمہ خود نہیں پڑھا، بس یہی کہنا ہے نا، نوح نے اللہ کا کلمہ تو پڑھا لیکن اپنا کلمہ پڑھا نہیں، اپنا کلمہ پڑھایا، خود نہیں کہا کہ نوح نجی اللہ، یہ نوح کی امت نے کہا، ابراہیم خلیل اللہ یہ ابراہیم کی امت نے کہا، موسیٰ کلیم اللہ یہ موسیٰ کی امت پر واجب ہے، انبیاء پر واجب ہے کہ وہ خاتم النبیین کا کلمہ پڑھے، ومن تولی بعد ذلک۔ اور اگر کسی نے اس آیت کی خلاف ورزی کی تو عزیزان محترم اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا قانون تو کبھی بدلتا نہیں ہے، اللہ کے قوانین تو تبدیل نہیں ہوتے، قانون کیا بنا انبیاء کے لیے کہ وہ صرف اللہ کی توحید کا پیغام دیں گے؟ بہت توجہ عزیزان محترم، اپنا کلمہ خود نہیں پڑھیں گے، اپنا کلمہ پڑھوائیں گے، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین کی جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے علی کو طلب کیا، طلب کر کے کہا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام ہوا، بزم عشیر سجی، دعوت ذوالعشیرہ سجی، لوگ کھانا کھا چکے تو پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور ایک ہی جملہ کہا، میں تمہارے بہت توجہ عزیزان محترم، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جو میری تصدیق کرے، تم میں سے کون ہے جو میری معاونت کرے، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے تعاون کرنے کا وعدہ کرے؟ سارے مجمع پر سناٹا بھی ہے، ہنگامہ بھی ہے، تاریخ کے تمام مسلم اور غیر مسلم مورخین نے لکھا کہ ایک ہی 12 برس کا بچہ تھا جو بار بار اٹھ کر تصدیق کرنا چاہتا تھا، آخر اسی کی تصدیق کو پیغمبر اسلام نے قبول کیا۔ دوستو لیکن یہ تو تاریخ طبری سے لے کر ایڈورڈ گبن تک مسلم اور غیر مسلم سب نے تحریر کیا نا کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں، بہت توجہ عزیزان محترم، صرف یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کی تصدیق کرے اور آج ہی سے میرا ولی ہو، آیا غدیر کی طرح، آج ہی سے میرا ولی ہو، آج ہی سے میرا وسیع ہو۔ تو متفقہ مسئلہ کہ پیغمبر کا وعدہ تھا نا کہ جو بھی تصدیق کرے گا آج توحید و نبوت کی وہ پیغمبر کا ولی، پیغمبر کا وسیع آج ہی سے ہوگا۔ تو دوستو تاریخ نے متفقہ، پورے مجمع کی توجہ، تاریخ نے متفقہ طور پر لکھا، متفقہ طور پر تحریر کیا کہ علی نے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اشہد ان لا، مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ توجہ، میں گواہی دیتے ہیں، ٹھہرے ابھی نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، نعرہ تو آئے گا خود بخود، ایک جملے تک، ایک نتیجے تک آنے دیں آپ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، تمام مسلمان متفق ہیں، مسلمان مورخین، محدثین، راویان حدیث سب کے سب متفق ہیں کہ علی نے سب سے پہلے اٹھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی
گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب میرے مولا مجھے طاقت دیں کہ میں جشن غدیر کا تاریخی جملہ آپ کی شاداب ذہنوں کی نظر کر دوں, شاداب سماعتوں کی نظر کروں. یہ علی کا جملہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اس زمین پر, اس گیتی پر, اس دھرتی پر, مکے مدینے کی سرزمین پر علی سے پہلے کسی نے نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. بات یہاں رکتی نہیں ہے, بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے. تاریخ کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ آج جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا ولی ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا وزیر ہوگا. میرا پیغمبر صادق بھی ہے, امین بھی ہے. یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب علی نے تصدیق کر دی تو پیغمبر نے اپنا وعدہ اسی بزم میں بلا فصل پورا کیا ہوگا. اور کہا, علی نے کہا تھا, جیسے ہی علی نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, صادق و امین پیغمبر نے فوراً اعلان کیا اشہد ان علی ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, جشن غدیر کی اہمیت کو سمجھو. اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. صادق نے بھرے مجمع میں دعوت کی بات بھرے مجمع میں دوہرا کر اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. پورا 90 کروڑ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ علی کی سنت ہے. اور جو کلمہ علی ولی اللہ ہم پڑھتے ہیں وہ علی کی نہیں, نبی کی سنت. یہ بنیاد ہے. محمد رسول اللہ نبی نے نہیں کہا, علی نے کہا. اور علی ولی اللہ علی نے نہیں کہا, علی نے نہیں کہا, یہ نبی نے کہا. وہ علی کی سنت, یہ نبی کی سنت. بہت توجہ ادارے محترم. علی ولی اللہ کا اقرار تو وعدہ کس نے کیا؟ پیغمبر نے دعوت ذوالشیرہ میں مدد کا, معاونت, جو بھی مدد کرے, جو بھی معاونت کرے, جو بھی اٹھے. یہ تو اوپن چیلنج تھا پیغمبر کا. تم میں سے کوئی بھی اٹھے وعدہ کرے. دوستو, علی نے صرف تصدیق کی ہے, ابھی بدر فتح نہیں کیا, ابھی خیبر فتح نہیں کیا, ابھی خندق فتح نہیں کیا, ابھی ہجرت کے تلواروں بھرے بستر پہ سوئے نہیں علی. ابھی علی نے پریکٹیکل کوئی ڈیمانسٹریشن نہیں کیا معاونت پیغمبر کا. لیکن اعتماد اتنا ہے کہ مستقبل کا انتظار کیے بغیر امین پیغمبر اعلان کر رہا ہے کہ تو میرا ولی ہے, تو میرا ولی ہے. توجہ ہے نا اذان محترم؟ چونکہ وعدہ تھا نا, چونکہ وعدہ تھا تو دوستو اسی وعدے کو یاد دلایا گیا سن 10 ہجری میں. بس یہ جملہ مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. اسی وعدے کو یاد دلایا گیا سن 10 ہجری میں, اسی وعدے کو یاد دلایا گیا حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد. اسی وعدے کو یاد دلایا گیا اور بڑے تیوروں سے یاد دلایا گیا, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دو وہ پیغام ما انزل الیک, جو تم پر نازل ہو چکا ہے, ہوگا نہیں. بات تو مسئلہ تو یہی ہے, جس کا حکم تمہیں دیا جا چکا ہے, مگر اسے اناؤنس آج کرو, اسے اعلان آج کرو. اس لیے کہ وہ گھر ابو طالب کا تھا. علی علی علی, وہ گھر ابو طالب کا. صلوات بھیج دینا بابا والا. اس لیے کہ وہ گھر ابو طالب کا تھا, مجمع محدود تھا, 40 سے زیادہ افراد نہیں تھے, تھے بھی گھر والے, تھے بھی خاندان والے. لوگ ابو طالب ہی کا سرے سے انکار کر دیں گے تو اعلان پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. اور پھر ویسے بھی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, علی نے تمہاری مدد گھر میں نہیں کی ہے, میدان میں کی ہے, تو تم بھی علی کی ولایت کا اعلان گھر میں نہیں میدان میں کرو.
توجہ ہے نا حیدری اللہ سلامت رکھے، والا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. بس یہی وہ منزل فکر تھی جہاں میں اس جشن کو لانا چاہتا تھا، اور یہی تو سمیٹ رہا ہوں گفتگو. مجھ میں طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن صرف اتنا جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اس موجے مارتے ہوئے مولیان حیدر کرار کے سمندر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ آج کی شب جو مانگو گے علی کی ولایت کے صدقے میں ملے گا، مگر مانگو ایسے جیسے مانگنے کا حق ہے. بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت اللہ. وعدہ میدان میں وفا کیا گیا تو اعلان بھی میدان میں ہوگا. اے رسول پہنچاؤ جو کچھ ہم تم پہ نازل کر چکے ہیں، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں نے آغاز تقریر میں کہا تھا، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. توجہ، یہ تو تقریر کا آخری جملہ ہوگا. میں تو ذرا سا اس سے ایک منزل اور پیچھے جا کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ جان محترم، دین پہنچایا جا چکا ہے. آخر 22 برس کچھ مہینے ہو گئے ہیں. 23 برس کی تو آپ ساری نبوت مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، توجہ ہے نا. 23 برس کی تو ساری نبوت آپ مانتے ہیں. 22 برس کچھ مہینے ہو گئے ہیں شریعت آتے ہوئے، آیتیں آتے ہوئے، قرآن نازل ہوتے ہوئے، احکامات و فرامین الہیہ آتے ہوئے. نماز آ گئی، روزے کے احکامات آ گئے، حج کے ارکان آ گئے، زکوٰۃ کا نصاب آ گیا، جہاد کا طریقہ آ گیا، خمس کے آداب آ گئے، حلال و حرام کی تمیز آ گئی. ایک ایک قانون، ایک ایک نظام، ایک ایک نظام حیات پیغمبر اسلام پہنچاتے رہے. سب کچھ تو نازل ہو گیا ہے، سب کچھ تو نازل ہو گیا ہے. یا علی یا علی، سب کچھ تو نازل ہو گیا ہے. اب کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو باقی رہ جائے، اور یہ ری پلان بھی نہیں ہے. پیغمبر اسلام تو چلے جا رہے ہیں کعبے کو چھوڑ کر، پہنچتے ہیں مقام غدیر خم پر، پہنچتے ہیں اس چشمے پر جسے خم غدیر کہتے ہیں. اچانک جبریل خصوصی پیغام لے کر آتے ہیں، خصوصی پیغام لے کر آتے ہیں. کچھ قافلہ آگے بڑھ گیا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا اس جملے پہ. کچھ قافلہ آگے بڑھ گیا ہے. جبریل نے پیغمبر سے کہا اگر قافلہ پیغمبر سے آگے نہیں بڑھا تھا تو آگے والوں کو پیچھے کیوں بلایا گیا؟ توجہ جانے سلامت رکھے. اگر قافلہ آگے نہیں بڑھ گیا تھا تو پھر آگے والوں کو پیچھے کیوں بلایا گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ اتنے تیز قدم تھے جو پیغمبر سے بھی آگے بڑھ گئے تھے. توجہ ہے نا ادارے محترم. حالانکہ پیغمبر سے آگے بڑھنے کی ممانعت قرآن میں آ چکی تھی. یہ آخری موقع ہے. علی توجہ فرمائے نا ادارے محترم. یہ آ چکی تھی، آیت آئی. میں قربان ہو جاؤں اس نبی برحق کے. جب آیت نازل ہوئی ہے تو بلال کو حکم دیا ہے. بلال کو پیغمبر کا ایک دم حکم دینا اس بات کی ایک جملہ تک تو آپ کی سرداری قبول کی. اب آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہم آپ کے بھائی کی سرداری بھی قبول کریں. تو دوستو اگر لغت دانوں کو کوئی شرم ہوتی تو حارثی سے سبق لے لیتے کہ مولا کے معنی صرف سردار کے ہوتے ہیں. جو ہے نا ادارے محترم، ورنہ یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ سرکار اپنی طرف سے بنایا یا خدا کی طرف سے بنایا؟ یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر جب اس نے یقین نہیں کیا تھا تو اس نے عذاب طلب کیا تھا. قرآن میں آیت موجود ہے، پیغمبر نے کہا میں نے علی کو مولا اپنی طرف سے نہیں بنایا، خدا کے حکم سے بنایا. تو یہ کہتا ہوا میدان سے حارث بن نعمان پاری چلا کہ اے اللہ اگر محمد سچے ہیں تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر. قرآن نے اس کی دعا کو ریکارڈ کیا، سأل سائل بعذاب واقع. اور جب ایک سائل نے اپنے لیے خود عذاب طلب کیا، ادھر اس کی زبان سے عذاب نکلا، ادھر آسمان سے پتھر آیا، دماغ میں لگا، جسم کو چیرتا ہوا نکل گیا. پہلا منکر ولایت موقع پر ہلاک ہوا. یا علی آخری جملہ آپ کو سلام.
حضرت ابو طالب پہ بالخلوص سلام. ایک جملہ ایک جملہ اور عرض کروں گا. گفتگو یہاں مکمل ہے. دوستو پہلا منکر ولایت موقع پر ہلاک ہوا اور ظاہر ہے وہ بھی میدان میں ہلاک ہوا ہے, سب نے دیکھا ہے. تو سب نے دیکھ لیا نا کہ انکار ولایت کرنے کا حشر کیا ہے. اب کسی کا دماغ خراب ہوا تھا جو مبارکباد نہ دیتا. توجہ ہے نا محترم, موقع پر دیکھ رہے ہیں, موقع پر دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ جب مشیت الہی کسی حقانیت کو منوانے کی منزل میں آئے تو پھر وہاں رعایت نہیں کی جاتی. عزیزان محترم, اس وقت کسی نے مولا کے معنی نہیں پوچھے اور پھر مولا کا مفہوم بتا تو دیا جس کا میں مولا, جس کا میں مولا. بس ادھر یہ جملہ کہا, آخری جملہ, ادھر یہ جملہ کہا, ادھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا, پہلے وہ گفتگو مکمل کر لوں جو آغاز میں نے کہا تھا. قرآن مجید میں 2 ہی آیتیں ہیں عزیزان محترم, ان تیوروں کے ساتھ. یا تو انبیاء ما سبق سے جب میثاق لیا گیا اس وقت کہا گیا کہ تم اس آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی نصرت بھی کرو گے, اس کی تصدیق بھی کرو گے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اور یاد رکھو ایک گروہ انبیاء, اگر میرے مصطفیٰ کی تم نے توہین کی, اس کی تصدیق نہ کی, اس کی نصرت نہ کی, اس پر ایمان نہ لائے, اس کی نبوت کا توجہ اقرار نہ کیا, تمہاری نبوتیں ختم. میں تو تقریر مکمل کر گیا دوستو, مجھے تو اس کے بعد جملہ ہی نہیں کہنا چاہیے تھا. بات مکمل ہے, یہاں جشن مکمل ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں, اس سے باہر بات ہی جا ہی نہیں سکتی. 2 ہی آیتیں ہیں اس مزاج کی. انبیاء سے کہا گیا اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہ کیا, اقرار نبوت نہ کیا, تو تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی, تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. یہ ہے میرے نبی کی شان. یا علی یا علی, آخری آدمی تک اب توجہ چاہوں گا اور پھر اس جشن غدیر کا تاریخی نعرہ چاہوں گا اختتام پر دعا سے پہلے. مگر پہلے جملے کو مکمل ہونے دیں, انشاءاللہ آپ زمین پر نہیں بیٹھے رہیں گے. علی کی تولا کی شراب پی کر اتنے اڑیں گے, اتنے اڑیں گے, اتنے اڑیں گے کہ جبریل آپ کو دعائیں دے گا. مگر یہ جملہ مکمل ہونے دیں. یہ میرے نبی کی شان کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اگر اس کی نبوت کا اقرار, طبیعت چاہے خراب ہو یا کچھ ہو, یہ جملہ تو میں پوری طاقت سے کہوں گا, اگر یہ میرے خاتم النبیین کی شان, یہ میرے افضل المرسلین کی شان, یہ میرے وجہ تکوین کائنات کی شان, یہ میرے علت غائب ممکنات کی شان, یہ گنتی کے پہلے عدد کی شان, یہ علم اول کی شان, یہ حسن اول کی شان, یہ عشق اول کی شان, یہ خلق اول کی شان, یہ خلق اول کی شان, یہ سراج منیر کی شان, یہ بشیر و نذیر کی شان, یہ دانائے سبل کی شان, یہ مولائے کل کی شان, یہ ختم الرسول کی شان, یہ سرکار رسالت مآب کی شان کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی. نہیں, ابھی بھی نہیں کہہ سکا, ابھی بھی نہیں کہہ سکا جملہ. پھر عرض کروں, یہ علی کے نبی کی شان. جہاں تک کھڑے ہوئے ہیں مولا سلامت رکھے, جو مرادیں لے کر آئے ہو پوری ہوں گی, مگر سننا ایسے جیسے جشن سننے کا حق ہے. اس لیے کہ میں بھی بالکل اپنے دل کی پوری طاقت اور توانائی سے یہ جملہ تو فتن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شفا مولا سے لوں گا, داد آپ سے لوں گا, دعا مولانا سے لوں گا, مگر توجہ چاہوں گا اس جملے پر. یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر 1,01,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ غدیر خم میں اگر خاتم النبیین اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت باقی. یار نہ جہاں تک کھڑے ہو جشن غدیر مناتے ہوئے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ اپنے لیے صحت بھی مانگ رہا ہوں, آپ کے لیے دعائیں بھی مانگوں گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے نعرہ حیدری.
وآل محمد. پالنے والے یوم تکمیل دین کا صدقہ، پالنے والے جشن غدیر کا واسطہ، پالنے والے یوم اتمام نعمت کا صدقہ، پالنے والے تجھے تیری اس رضا کا واسطہ جو تو نے میدان غدیر خم میں علی کی ولایت کی تکمیل پر جس رضا کا اظہار کیا. یہ جتنے مومنین و مومنات یہاں آئے ہیں، آج ہماری سب سے بڑی عید ہے. یہ سب حاجت مند ہیں، جھولیاں پھیلا کر اس مقدس آستانے میں بیٹھے ہیں. میرے مالک جتنے مومنین و مومنات یہاں جو جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، علی و نبی کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد، میرے مالک تجھے واسطہ نبی کے صادق الوعد ہونے کا، تجھے واسطہ علی کے ولی ہونے کا. جو جو مرادیں، جو جو تمنائیں، جو جو حاجتیں مومنین و مومنات اس جشن میں، اس جلسے میں لے کر آئے ہیں، میرے مالک فاطمہ زہرا کے بچوں کا صدقہ ان کی حاجتوں کو پورا کرنا. پالنے والے ایام ازا محرم قریب ہے، 10 دن کے بعد ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان ازا خانوں میں ذکر حسین کی عبادت سے سرفراز ہو سکیں. پالنے والے عزاداری امام حسین کو عروج و غلبہ عطا فرما. عزاداری امام حسین کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ کرنا. پالنے والے بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں شفا کامل عطا فرما. پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہم جیئیں تو محمد و آل محمد کے لیے، جان دیں تو محمد و آل محمد کے لیے. پالنے والے ہمارے ان عزا خانوں کو، ان عاشور خانوں کو، ان جگہوں کو، مقدس مقامات کو جہاں تیرے حسین کا ذکر ہوتا ہے، ان کی عظمت کو باقی فرما. پالنے والے ان عزا خانوں کا تحفظ فرما. پالنے والے ان کے عزت و احترام میں اضافہ فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہونے شفا کامل عطا فرما. جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لاولد ہونے اولاد صالح عطا فرما. جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں توفیق حج و زیارات فرما. پالنے والے مملکت اسلامیہ جمہوریہ ایران کو استحکام عطا فرما. مملکت خداداد پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرما. پالنے والے ہمارے حقیقی وارث اور حقیقی امام کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق کو زیارت نصرت امام زمان عطا فرما. السلام علیکم.